الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم راجع كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے اس وقت سے بنائے ہیں جب سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں بڑے عزت اور احترام کے مہینے ان میں سے 3 متوالیات ہیں مسلسل ہیں اور 1 مہینہ فرد ہے علیحدہ ہے جو 3 متوالیات ہیں مسلسل ہیں اس پہلے مہینے کی آج پہلی تاریخ ہے ذوالقعدہ ذوالحج محرم اور 1 مہینہ علیحدہ ہے رجب المرجب یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں اور 1 ہیں حج کے مہینے وہ ہیں شوال ذوالقعدہ ذوالحج یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں ان مہینوں میں اور پورے سال میں ایک چیز کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ توجہ دلائی ہے شعائر اللہ کی تعظیم عظمت یہ مسلمانوں میں پیدا ہو جائے مسلمانوں میں شعائر اللہ کی عظمت بہت کم ہو گئی ہے اب شعائر اللہ سمجھیں کہ وہ کسے کہتے ہیں شعائر اللہ اللہ کے دین کی نشانیاں اور علامات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام میں شعائر اللہ بہت ہیں لیکن جو بڑے بڑے شعائر اللہ ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلے اللہ کے دین کی علامت اور نشانی جو بہت بڑی نشانی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں سب سے بڑی نشانی شعائر اللہ میں سے سب سے بڑا شعیرہ سب سے بڑی علامت وہ ہے قرآن مجید افسوس ہے لوگ کس سے کہانیاں پڑھتے ہیں سناتے ہیں قرآن مجید کا درس کتنی مساجد میں ہوتا ہوگا اتنی مساجد میں لوگ درس کے لیے آتے ہوں گے کیونکہ یہ وہ دور ہے ہر بندہ کہتا ہے میں سمجھدار ہوں میں عقل مند ہوں اور یہ نشانی ہے انسان کے احمق اور بے وقوف ہونے کی کہ جو کیا سمجھتا ہو کہ میں سمجھدار ہوں مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں تو قرآن مجید سے زیادہ طاقتور کتاب زیادہ عظمت والی کتاب اس کائنات میں اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں ہندوستان بر صغیر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے حدیث پاک کا بڑا کام لیا ہر اجمی کی جو سند ہے خصوصاً بر صغیر کے علماء کی وہ حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچ کر پھر علماء عرب تک پہنچتی ہے پھر علماء عرب سے ہوتی ہوئی وہ حدیث پاک کی سند رسول اللہ تک پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت نے فرمایا اسلام میں شعائر اللہ بہت ان میں سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کے دین کی وہ کیا ہے قرآن مجید 24 گھنٹے بھی گزر جائیں اور آدمی قرآن مجید کو اٹھا کر بھی نہ دیکھے استغفر اللہ یہ بڑا مصروف ہے مسلمان مصروف بہت
زیادہ ہے. اس کو قرآن مجید اٹھا کر ایک صفحہ پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہے. یہ اس کو کہیں درد ہے, کہیں دوست ہیں, کہیں محفل ہے, لیکن 24 گھنٹوں میں قرآن پاک کھول کر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. یہ تو جب روح نکلے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا خسارہ ہوا, کتنا نقصان اٹھایا کہ قرآن مجید کھول کر میں نے نہ پڑھا. عجیب کتاب ہے, اللہ اکبر. میں حیران ہوں. مشکات کے عربی حاشی میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو جلدی بھی ہو نا کہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, بہت زیادہ کبھی ضروری کام ہے, فرمایا صرف قرآن پاک اٹھا کر آپ کھول کر اس کو دیکھ بھی لیں گے نا تو یہ بھی عبادت ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے, اس کی بڑی برکات ہیں. تو سب سے بڑی نشانی اللہ کے دین کی وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. ہمارے پاکستان میں ایک بدبخت نے صحابی رسول حضرت عثمان غنی کی توہین کر دی ہے. استغفر اللہ. مجھے بہت رنج ہے, اتنی تکلیف ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. نام کے ساتھ دیکھو قادری ہے. حضرت عثمان کو حضور نے کیا فرمایا؟ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی 1450 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت عثمان مکے میں تھے, سفیر بن کر گئے تھے. آپ علیہ السلام کی جانب سے غلط خبر مشہور ہوئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. 1450 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر حضور علیہ السلام نے آخر میں یہ بھی فرمایا تم سب نے بیعت کر لی ہے, میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد, اتنی عظمتوں والے. اس جگہ پہ رہنے کو جی کرتا ہے جہاں صحابہ کی گستاخی ہو جائے. یہ ایسا گندا خطہ ہے, سود یہاں, رشوت یہاں, چوری یہاں, ڈاکہ یہاں, اور پھر صحابہ کی توہین بھی یہاں ہو رہی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب معتوب. مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں اس کا احساس ہے یا نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک آدمی ملنا چاہتا تھا لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا تھا. بالآخر حضرت عمر کو بتایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک آدمی آپ کو ملنا چاہتا ہے. حضرت نے فرمایا اجازت ہے. وہ جب آیا سلام دعا کی آپ سے, تو اس نے جو بات کی اس نے کہا جی آج کل حالات تنگ ہیں, کچھ تنگی چل رہی ہے, اس سلسلے میں میں نے آپ سے ملاقات کرنی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھو, تمہیں عمر کے دروازے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ چلا گیا, وہ عربی تھا, اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا, پڑھتا رہا. حضرت عمر کی ملاقات ہوئی اس آدمی سے رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ نے فرمایا وہ میں نے تمہیں کہا تھا قرآن پاک پڑھنا, تو پڑھا قرآن پاک؟ جی پڑھا. کوئی مسئلہ حل ہوا تمہارا؟ کہا جی حل ہو گیا مسئلہ. کہا کیسے حل ہوا؟ فرمایا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. وہ میں تو غلطی سے آپ کے دروازے پہ آ گیا تھا, مجھے تو اللہ کے کلام نے کہا ہے کہ رزق تو آسمانوں میں ہے. حضرت عمر رونے لگے کہ دیکھو اس کو قرآن کریم کی آیت مل گئی ہے, جو میں نے اس کو کہا تھا ڈھونڈو تو مسئلہ اس کا حل ہو. اور حضرت نے فرمایا سچ کہا تھا نا میں نے کہ قرآن پڑھو تمہیں عمر کے دروازے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ تھے سب سے پہلا شعیرہ اور علامت, وہ ہے قرآن مجید. نمبر 2 اللہ کے دین کی سب سے بڑی نشانی قرآن مجید کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہے کعبۃ اللہ, وہ ہے اللہ کا گھر. ہر سال لاکھوں لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں, ایک نقطے پہ جمع ہو جاتے ہیں, وحدت اسلامیہ کا ظہور ہو جاتا ہے اور مسلمان ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں اور یہ اجتماع مبارک بن جاتا ہے. اور شیطان نے 60 سال کا حج کر رہا ہے, 80 سال کا بندہ حج کر رہا ہے, 90 سال کا کر رہا ہے, اس نے بڑا گمراہ کیا, حاجی بڑا گمراہ کیا. اب یہ حاجی وہاں پہنچ کے عرفات میں اور انہوں نے رو کے جب دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ ساری عمر کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب شیطان جو ہے چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ میں نے اتنا زور لگا کے اب میں
دوبارہ محنت کروں اب، یہ تو کرتا رہے گا، گمراہ کرتا رہے گا. لیکن اللہ پاک نے تو آنسو آپ کا مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلنے کی دیر ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا حاجی میں نے تیری بخشش کر دی ہے. وہ تو ایسے مقامات مقدس ہیں. سب سے پہلی نشانی قرآن مجید، دوسری نشانی کعبۃ اللہ، اللہ اکبر، بیت اللہ، اور تیسری نشانی جو ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں دین کی ایک اور بڑی نشانی میں بتاؤں تمہیں، وہ ہے نبی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دین کی سب سے بڑی نشانی اور بڑی علامت، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر شعائر اللہ میں شامل ہے. اور پیغمبر کا ادب، محبت، عظمت، اطاعت پوری امت پر واجب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی نے تو مسلمانوں کو کچھ جمع کیا ہوا ہے، باقی تو کوئی اور رشتہ ان کا آپس میں نہیں ہے. حضور کی محبت ہی یہ سرمایہ ہے. اللہ اکبر. اور چوتھی نشانی حضرت نے فرمایا نماز. یہ نماز کیا ہے؟ یہ دین کی نشانی ہے. باقی نمازیں تو باقی نمازیں، صبح اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے، حدیث پاک میں آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز میں اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، فرمایا یہ اگر چل کر بھی نہ آ سکتے ہوں گے، گھسیٹتے ہوئے آئیں تو گھسیٹتے ہوئے بھی شامل ہو جائیں گے اگر ان کو ان نمازوں کا اجر معلوم ہو جائے. شعائر اللہ بڑے تو چار ہیں، کیا دین کی اور بھی نشانیاں ہیں؟ ہاں، ان شعائر اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی عزت دل سے کریں، ہم ان سے محبت کریں. ان نشانیوں سے بیت اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز سے محبت. نشانیاں اور بھی ہیں. وہ کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا یہ جو 5 وقت کی ہر جگہ نماز سے پہلے اذان نہیں ہوتی، یہ بھی دین کی شعائر اللہ میں سے ہے. یہ حضرت نے فرمایا ایک اور چیز بھی شعائر اللہ میں سے ہے. وہ کیا؟ کہ تم لوگ یہ دیکھو کہ قربانی کا جو جانور ہے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہیں قربانی کے، یہ قربانی کے جانور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیاں ہیں. یعنی یہ جو ہم جانور قربانی کے لیے لیتے ہیں یہ عام جانور نہیں ہوتا. یہ جس کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم قربانی کا ذہن بنا لیتے ہیں، اس جانور کی عظمت بڑھ جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کے تحت لکھا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی دین کی نشانیوں کی عزت کیا کرو. جو عزت کرتا ہے یہ دل کے تقوی کی نشانی ہے. ہر بندہ تو عزت نہیں کرتا نا. ہر مسجد اللہ کے دین کی علامت اور نشانی ہے. ہر مسجد کا کیا کرنا چاہیے؟ احترام. بہت عظمت کی چیزیں ہیں اور ہم نے ان جگہوں کو عام سمجھ رکھا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دور میں بھی مساجد کا نظام بڑے خلوص سے چلا رہے ہیں. پرفتن دور ہے، بخل کا دور ہے، لیکن اللہ نے ان کو اپنی طرف سے خاص توفیق عطا فرمائی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں وہ 10 روپے خرچ کر سکتے ہیں لیکن وہ ڈالتے ضرور ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں صاحب حیثیت ہونے کے باوجود وہ دین کے کسی بھی کام میں حصہ نہیں ملاتے. یہ توفیق دینے والا کون ہوتا ہے؟ میرا رب ہے. میرا رب ہے جو توفیق عطا کرتا ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کون خرچ کر سکتا ہے؟ مجھے رونا آ جاتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے عثمان نے، کہو رضی اللہ عنہ، میں کہوں گا عثمان میرا ایمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کنواں خریدا تھا، وقف کر دیا. حضور نے فرمایا جو کنواں خریدے وقف کر دے میں محمد اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں. آج کنواں موجود ہے، ارد گرد وہ پانی ڈالتے رہے نا کھینچ کر، اور وہ پانی کے قطرے پڑتے رہے، خود بخود کھجوریں ہو گئے. کھجوریں بڑھتی گئیں، باغ بن گیا. وہ کنویں سے باغ بن گیا، باغ پھیل گیا. حضرت عثمان دنیا سے چلے گئے، باغ کی آمدنی بہت زیادہ ہو گئی. تو پھر کیا کیا؟ حکومت وقت نے اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اس کی آدھی آمدنی بینک میں جمع کرتے رہے، آدھی کنویں اور باغ پہ خرچ کرتے رہے. جمع کرتے کرتے بہت بڑا ہوٹل مدینہ
اللہ پاک میں بنا دیا فندق عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی کے نام پر ہوٹل بنا دیا، اس کی ساری آمدنی جو لاکھوں ریالوں میں ہے وہ ساری کی ساری آمدنی حکومت وقت نے اپنے کنٹرول میں لے کر 1400 سال 1450 سال ہو گئے، وہ حضرت عثمان کے نام سے آج وہ مال غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تجارت میرے اور آپ کے عثمان نے یا آپ کے ساتھ کی یا آپ کے ساتھ کی یا اس کے ساتھ کی، نہ، یہ تجارت اللہ کے ساتھ کی ہے۔ کتنا قبول فرمایا کہ اس کو حضرت عثمان غنی کو، آش کوئی حضرت عثمان کے جوتے ہمیں مل جائیں تو میں اپنے رومال سے نہ صاف کر دوں۔ ہاں یہ لوگ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ہم ان کا مقام سوچیں ہماری پگڑیاں گر جائیں اور ان کے مقام تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، اتنے اونچے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے اہل بیت سے وافر محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔